محرم کا مہینہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نو جدوں پتہ سی کہ میں کربلا دے میدان میں شہید ہو جانا ہے تو پھر امام کیوں مدینہ چھوڑیا؟ کیونکہ ایسی روایات بھی موجود ہیں جن میں حضور نے اپنے نواسے کو شہادت کی خوشخبری عطا کی ہے۔ نہیں بولے آپ؟ فرمایا ہے جڑا میرا دوتر ہے نا یہ شہید ہوئے گا۔ اور ایسی روایات بھی میری نظر سے گزری ہیں، حضور نے امام حسین کی شہادت کی جگہ کا پتہ بھی بتایا ہے۔ ساڑا تے ایمان ہے اندر تے باہر نحال خدا جاندہ ہے تے خدا دے دسے نال پھر سونا مصطفیٰ جاندہ ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ام المومنین حضرت ام سلمہ کو حضور نے ایک ڈبیا دی، بوٹل دی، اس میں مٹی تھی۔ فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا ایتھے بہن والے شہید ہو گئے۔ اور پھر ام سلمہ نے وہ مٹی دیکھی تھی امام حسین کی شہادت کے بعد، خون بنی ہوئی تھی۔ بہت سارے مورخین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ چنگے تو چنگا جنا ہوئے نا، ادھر چنگے تو چنگا جنا تگڑا، انہوں پتہ چل جائے بھئی گلی نے نکرتے اور موڑتے ڈاکو کھلتے ہیں، رستہ بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ ایمان سے بتائیں، کیوں نہیں بول رہے ہو؟ اتھے تے ٹریفک پولیس نو تک کے تے لوگ راہ بدل لیندے۔ ہاں جی، اس چلان کرنا ہوئے یا نہ کرنا ہوئے، اس راہ بدلنا ہی بدلنا ہے، کیونکہ اس کوئی نہ کوئی گل کڈ لینی ہے، چلان نہیں کوئی نہ کوئی اس گل کڈ لینی ہے۔ وہ مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ایک دوست کہہ رہا تھا میں ایک ٹریفک کا لے کے پھنس گیا تے مفتی صاحب ہیلمٹ بھی میرا ایسی مینو آنا لائسنس ہے، میں کیا تکا لائسنس بھی تکایا، موٹر سائیکل نے پیپر ہے نہیں وہ بھی میں تکائے، بڑی دیر تک نہ میرے موٹر سائیکل نو تکنا رہا، آنا اگلے ٹائرے واہ کیوں کٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ جڑی واہ کٹ ہے نا اگلے ٹائرے یہ ایکسیڈنٹ ہو سکنا ہے تے دوہ بھی کو مر سکنا ہے، آپوں بھی خراب ہو سیں تے دوے کی بھی، لہذا دے لائسنس تے تیرا چلان ٹھوکا۔ اس واسطے لوگ تو ٹریفک پولیس کو دیکھ کے رستہ بدل لیتے ہیں، ڈاکو تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر پتہ چل جائے نا بھئی اس کھڈے سب بیٹھے ہیں، کروڑ روپے نہیں آفر کر کسی جنے نوں بھئی پیر رکھ، وہ نہیں رکھے گا۔ کروڑ کی کیا کرسی، اس کی جان نے جان نہ خطرہ ہے۔ جب بندے کو پتہ ہو کہ رستے میں ڈاکو ہیں، چور ہیں، نقصان ہوگا، پھر امام علی مقام نے مدینہ کیوں چھوڑیا؟ آپ توجہ رکھیں گے تو اگلی بات میں کروں گا۔ مدینے والوں نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے، امام نہ جا، انہوں نے تلواراں یزید نالن، صرف زبانہ تیرے نالن نہ جا۔ ہاں لیکن امام علی مقام امام حسین نے فرمایا جڑیاں گلاں تسی مینوں اج دس رہے ہو اے تے نانا گود دے اندر دسدا ہوندا سی۔ انہاں کہا حسین حسین جدوں پتہ ہی تے پھر کیوں جا رہے ہیں؟ علماء کرام نے اشکال بیان کیتا ہے اور اس اشکال دا جواب بھی خود بیان کیتا ہے۔ امام علی مقام اصل میں شہادت کے طلبگار تھے۔ اقبال کہتا ہے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میں حدیث پاک نے اندر پڑھیا ہے کہ جدوں جنتی جنت دے اندر چلے جان گے کوئی جنتی واپس آن دی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید دے۔ شہید کہے گا مولا مینوں دنیا دے اندر بھیج، میں ایک واری تیرے نام تے دوبارہ گولی کھاواں، تلوار کھاواں، پھر مر کے تے جنت وچ آواں، پھر بھیج، پھر تیرے نام تے گولی کھاواں، پھر جنت آواں۔ اللہ کریم شہید کو لو وجہ پوچھے گا، شہید جڑا جواب دے گا۔ میں تمام حضرات دی داد سننا چاہنا۔ شہید کہے گا مولا جنت دی کسی نعمت دے اندر اتنا مزہ نہیں آیا جتنا تیرے نام تے گولی کھان وچ مزہ آیا ہے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ایک ہی ساکھیا ہے بھئی چپ رہن نال بندہ کامیاب ہونا ہے، چپ رہن نال بندہ کسی اور جگہ تے کامیاب ہونا ہے. قرآن پڑھا جائے تو چپ رہن نال نہیں، بولن نال کامیاب ہونا ہے بندہ. ایک بار پھر بولیں پیار سے سبحان اللہ. ہاں چپ رہنا ہے بھائی جان تو غیبت کرنے سے چپ رہیں، چگلی کھانے سے چپ رہیں، عزت دار بندے دی پگڑی اچھالن میں چپ رہو. ایک قرآن دے نا تے کیڑیاں خاموشیاں کے کر رہے ہو. ایک واری ذرا سینے دا دور محبت نال سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اللہ نے اپنے سچے تے سچے کلام دے اندر جنت تے جنت دیاں نعمتاں دا ذکر فرمایا ہے. فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا انہار من لبن لم يتغیر طعمه انہار من عسل مصفى انہار من خمر لذت للشاربین. میں کہ کرا میں اس ملک دے اندر رہنا جتھے 65 سالیاں دے بابیاں نے بھی بٹنا والے موبائل بیچ کے تے ٹچ موبائل لے لین اور فیس بک پہ ویڈیو لگانے کا طریقہ ہم سے پوچھا جاتا ہے. مولوی صاحب ٹک ٹاک سے ویڈیو لا لینے ہو. میں کہا بابا کاش آپ جنازے کی دعا سنا دیتے، 6 کلمے سنا دیتے، دعائے قنوت سنا دیتے. او دوستا اگر پتہ چلتا آپ کو اللہ نے قرآن پاک میں جنت اور جنتیوں کی نعمتوں کا کیسا ذکر کیا ہے تو سبحان اللہ کہنے کے لیے مجھے زور نہ لگوانا پڑتا. میں قرآن کی آیت پڑھتا، آپ محبت سے بے ساختہ سبحان اللہ بول دیتے. ہونویں ویلا کدھرے گیا تے نہیں ہونویں تھے آپ اچھی بولو سبحان اللہ. پھر بولو خوش ہو کے بولے. قرآن سنا جائے نا قیامت والے دن کدھرے گلا نہ کر دے ہے مولا میاں صاحب نے کلام تے بڑے بولنے سے نہیں تے تواڑے کلام تے نہیں سن بولنے. یہ میں میاں محمد کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میں خدا کا کلام سنا رہا ہوں. پڑھا کریں قرآن، پڑھا جائے محبت سے سبحان اللہ بولا کریں. یہ صرف پڑھنے والے کی داد نہیں ہوتی بلکہ قرآن پاک کا پروٹوکول ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں جب امام عالی مقام کو پتہ تھا آپ نے شہید ہو جانا ہے پھر امام کے ذہن میں ایک ہی بات تھی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. آپ وہ شہادت لینے کے لیے کربلا کے میدان میں آ کے بیٹھ گئے. گرامی قدر دوستوں تے انتہائی غیور بھائیوں آج کچھ دوستوں نے کربلا کے بعد کے واقعات کا حکم کیا ہے. میں کوشش کروں گا چند معروضات عرض کروں. امام عالی مقام عاشورے والے دن شہید ہو گئے. آپ کا اون بھی چلا گیا، محمد بھی چلا گیا، غازی عباس بھی چلا گیا، حضرت قاسم نوجوان بھی چلا گیا، حبیب ابن مظاہر حر بن یزید ریائی سمیت حضرت مولا علی کے 6 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اور میں ان 6 بیٹوں کے نام سنانا چاہتا ہوں کہ
کیونکہ یہ ہماری کتابوں کا حوالہ نہیں ہے، ان کی کتابوں کا حوالہ ہے جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کا نام نہیں لیتے اپنی مجلسوں میں۔ میں آپ کو 6 بیٹوں کے نام بتاتا ہوں اور تقریر چونکہ میں کر رہا ہوں، حوالہ دینا بھی میرے ذمہ ہے، میں سنی سنائی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ مولا علی کا ایک بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا اس کا نام ہے جعفر بن علی، ایک شہید ہوا جس کا نام ہے عباس بن علی، ایک شہید ہوا جس کا نام ہے عبداللہ بن علی، ایک شہید ہوا جس کا نام ہے حسین بن علی۔ ہن 2 رہ گئے جی اگر گن رہے ہوتے، 5واں تے 6واں۔ میں 5ویں تے 6ویں دا نام سنان لگا۔ میں بار بار اس منبر سے بیٹھ کے پورے ملک میں یہ کہتا ہوں، جو بندہ رانجھا سب کا سانجھا ہے وہ میری تقریر سن لیا کرے، لیکن داد کے ٹائم انگلیاں کان میں ڈال لیا کرے، کیونکہ بدنصیبوں کی داد میرے بارے ہی نہیں، جو ٹناٹن سنی اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہ بنے گا۔ مولا علی کا 5واں بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا اس کا نام ہے ابو بکر بن علی۔ واہ 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 واہ، ایک باری پھر پیار نہ لاکھو یار۔ ایک بیٹا جس کا نام عمر بن علی، نہیں بولے ہو نا، نہیں بولے ہو، ہون آئے ہو نا پھر میرے شکنجے۔ ہون میں تو انہوں گلا لے ساں۔ مولا علی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے نام ابو بکر رکھا، ایک پیدا ہوا نام عمر رکھا، ایک روایت میرے پاس عثمان نام کی بھی ہے، ایک پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا۔ نہیں بولے ہو نا، ہن میں تکاں کہ نہیں بول دے ہو۔ اور جس حویلی میں ابو بکر تے عمر عثمان جے بچے کھیڑنے پے ہون، او حویلی صدیق تے فاروق دے دشمناں دی حویلی نہیں ہوندی، دوستاں دی حویلی ہوندی۔ پیر اجمل رضا قادری صاحب اور ملازم ڈوگر صاحب دا میرا تے انہاں دا کٹھا کل خطاب سی، پڑ پیا کل کٹھا پنڈی بھٹیاں دے اندر۔ یہی میں فکرہ کیتا ہے، آکھے ہے میری تقریر اٹھا کے دیکھیں، سینکڑوں لوگوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ میں کہا جس حویلی میں ابو بکر عمر عثمان جے بچے کھیڑنے پے ہون، او حویلی صدیق تے فاروق دے دشمناں دی نہیں ہوندی، سجناں دی حویلی ہوندی۔ ازل تو لے کے ابد دن تک خدا دے بندیاں دی لین اکے، قانون اکے، سکون اکے، رنگ راحت چین اکے۔ اے 4 یاراں دے اسم گرامی اندر جے غور ہوئے تے این اکے، این کر کے نہیں، این کر کے خدا دی ساری خدائی اندر یزید ڈھیرن حسین ایک۔ عکس رسول پاک ہے صورت حسین کی، صورت حسین کی، نیزے پہ ہو رہی ہے تلاوت، عکس رسول پاک ہے۔ شاعر نے پیغام دیا ہے کہ یہ دور بھی یزیدیت سے کم نہیں ذرا۔ اے دور کیڑا کاٹے یزیدی پہ پھرنے، یہ دور بھی یزیدیت سے کم نہیں ذرا، ہر روز پڑھ رہی ہے ضرورت کی، عکس رسول پاک ہے۔ امام علی مقام عاشورے والے دن شہید ہو گئے 71 جنازے۔ ہائے ہائے میرے دوستوں اور بھائیوں، عصر دی نماز تو پہلے یہ سارا ماجرا مکمل ہو گیا۔ سورج جب 7 بجے پہ تھا، 7 بجے کے ٹائم جہاں پہ سورج ہوتا ہے،
اس وقت سے میرے حسین نے لاشیں اٹھانے شروع کی. ظہر کے وقت میرے حسین پاک کا سارا باغ اجڑ چکا تھا. آخری وقت امام علی مقام خود کربلا کے میدان میں آئے, شہادت کا جام نوش کیا. میں یہ بات پہلے سنا چکا ہوں. عصر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ایک نوجوان دریائے فرات کے کنارے پہنچا اور پہرے داروں سے چھپتا چھپاتا ایک پانی کا پیالہ بھر کے خیموں کے سامنے آیا. آ کے آواز لا کے کہندا کوئی ہے خیمے دے اندر تے باہر آئے. امام زین العابدین باہر آئے. نوجوانہ کی گل کہندا میں ہرد خاندان دا آدمی ہاں, میں بڑا اوکھا پانی دا پیالہ بھر کے لے آیا, چھپ چھپا کے تواڈے خیمیاں تک پہنچایا ہے. مینوں پتہ ہے کئیاں دناں دے پیاسے ہو, بندے بہتے ہوں, پانی دا پیالہ پورا نہیں آئے گا, لیکن اے ہی قبول کریں ہو چوکھا میں نہ جے آن سکیا. زین العابدین نے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ پکڑیا تے پلکاں تے آنسو تیر آئے. فرمایا او جنیاں بڑی دیر کر دیتی ہے پانی آڑن دے اندر. اس وقت لے آئے جدوں پانی پین والے چلے گئے, پانی پین والے چلیں گئے. زین العابدین نے اپنی پھپھی زینب دے حوالے پانی دا پیالہ کیتا. اماں پھپھی ایک نوجوان پہرے داروں سے چھپ چھپا کے پانی کا پیالہ بھر کے لے آیا ہے. اللہ دی مہمانی قبول کریں, قبول کر لو. زینب پاک نے پانی دا پیالہ ہاتھ وچ رکھ لیا تے 3 دناں دے پیاسے دائیں بائیں کٹھے ہو گئے. ساریاں دیاں نظراں پانی دینے, ساریاں دیاں نظراں پانی دینے. زینب کہندی ہے میں سمجھ دیاں تسی سارے پیاسے ہو, لیکن پانی انہوں ملے گا جدی عمر ساریاں نالوں چھوٹی ہے. اے گل کر کے پھپھی نے پانی دا پیالہ سکینہ دے سپرد کر دیتا. او بڑی نوالے ہو, تڑپ جاؤ گے. بچی نے پانی پیتا نہیں بلکہ پانی دا پیالہ لے کے کربلا دے میدان وال دوڑ لا دیتی. زینب آواز لا کے آ دیئے پانی پینا کیوں نہیں پینی ہے, اے بار کیوں دوڑ لا دیتی ہے. بچیاں دیاں آدامہ بھی نرالیاں ہوں دیاں. سکینہ کہن دیئے پھپھی اممہ تسا آپ پہ ہی تے آکھے آئے انہوں ملے گا جدی عمر سارے آنالوں چھوٹی ہے. ساڑے وجدے سب تو چھوٹا علی اصغر ہے. میں پانی دا پیالہ انہوں پلان جا رہی ہے. پھپھی کہن دیئے دھیے موڑا پیلا. علی اصغر نو تے نانے محمد نے کوثر دے جام پلا دیتے. عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. چند نوجوان کربلا کے میدان میں آئے. ایک میت کو انہوں نے جھک کے کندھے پہ رکھ کے لے جانا چاہو. سکینہ دیاں نظرہ پہ گئیاں, اپنے ویر نال چمٹ کے آ دیئے ویرہ باہر آؤ تکو کی دی لاش اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے. زین العابدین کہنے نے پہنے اے ہور دی لاش وارث آ کے اٹھان لے تدفین وستی لے جا رہے نے. بچی نے جڑا جواب دیتا کیا انداز سی سکینہ دا, میں پوچھنا چاہنا کیسا منظر ہوئے گا. سکینہ کہنے یہ ویرہ جنہ دے وارث زندے ہومن انہاں دیاں لاشاں سنبھال لگے, ساڑھا تے ظالمہ نے وارث ہی کوئی نہیں چھوڑیا. زینب سن کے اپنی بچی نو سینے لا کے آ دیئے بچیے گھبرا نہیں, تھوڑا اندھیرا پین دے, سورج ڈبن دے, تیری پھپھی آپے لاشاں دی وارث بن جائے گی. سورج ڈبیا, اندھیرا پہ گیا. مغرب دی نماز پڑھ کے زہرہ دی جائی نے چادر تطہیر اوڑ لئی اور ایک چادر لے لئی تلوار بھی لے لئی تے کربلا دے میدان دے اندر آئیاں. جدر نظر پئی عزیزاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے بکھرے نظر آئے. کسے پاسوں کسے دا ہاتھ ملے آؤ, کسے پاسوں کسے دا پیر ملے آؤ, کسے پاسوں کسے دیاں لتہ ملی آؤ, کسے پاسوں کسے بازو ملے. سیدہ زینب اٹھا کے انہوں چٹی جی چادر دے اندر پانیاں جا رہی ہیں. چل دیاں بہن نے اپنے ویر دا کٹا سر ویکھیا. سیدہ زینب اپنے ویر دے سر دے قریب بیٹھ گئی تے سر نو اٹھا کے
چولی چ رکھ لیا امام دیاں اکھاں کھلیاں ہوئیں آپ دا چہرہ مسکرا رہا ہے سیدہ زینب کہندی ہے ویرا میں جاننی ہاں شہید مردے نہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون ہاتھ اٹھاؤ یار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولو کیوں شرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہائے ویرا میں جاننی ہوں شہید مرتے نہیں تو میری ہر ادا تک رہا ہوئیں گا دوش میرے سر کچھ نہ دیویں تیری بہن بڑی مجبور ہے اے کتھوں لے آواں کفن میں تیرا اتھوں شہر مدینہ دورے اے جے کر ہوندا شہر مدینہ میں سونی جئی قبر بندی لوگ تے پاندے روڑ قبراں تے میں چمبے دا باغ لوندی میرے بھائیو زینب امام حسین کی شہادت کے بعد بھی جس نے تعلیمات حسینی کو ختم نہیں ہونے دیا فکر حسینی کو مٹنے نہیں دیا کربلا سے لے کر بلکہ مدینہ سے لے کر یزید کے دربار تک زینب کے خطبوں نے یہ بتا دیا ہے سارے جگ دیاں بہناں دیاں شانہ ایک پاسے حسین دی بہن دی شان ایک پاسے او بہناں نال پیار کریا کرو بہناں نال غیر منصفانہ سلوک نہ کریا کرو بہناں اپنے ویران نال بڑا پیار کر دیاں جے میں تکے ہے ویر سکول جان لگ دے انہیں جتیاں تے گرد لگی ہونی ہے پین کے ہاتھ میں برش نہیں آتا وہ اپنی اوڑنی کے ساتھ اپنے بھائی کا جوتا صاف کرنے لگ جاتی ہے میرا بھائی سکول جا رہا ہے تے میلیاں تے خراب جتیاں لے کے نہ جائے میں نے دیکھا ہے کہ بہنوں کو اللہ نے دولت دی بھائی غریب رہ گئے بھائی اپنی بہن دے بوئے تے گیا انہیں آکھیا اپنے پائی نوں اگر ڈائریکٹ پیسے دیتے ادھر دل ٹوٹ جائے گا میں کسی اولے نال پیسے دے ہوں میں کسی پردے نال پیسے دے ہوں میں کسی اوجل کر کے پیسے دے ہوں اے بہناں اپنے غریب پائیاں دیاں خدمتاں بھی کر دیاں نے انہاں دا دل نہیں ٹوٹن دیندیاں یقین کر لیں جس بہن کو آپ نے آج سے 10 سال پہلے 2 لاکھ روپے کا جہیز دے کے گھر سے بھیجا تھا کدے بھانجے رستے تے ملن تے انہوں نے پوچھی توڑی ماں مسلے تے بے کے کدے وستی دعا منگ دیئے تیرے بھانجے تینوں دسن گے او شوہر دیاں کمائیاں کھان دیئے لیکن مسلے تے بے کے آدھی ہے اللہ میرے ویرانو بھاگ لائی رکھی میرے ویران دیاں پگڑیاں دے شملے اچھے رکھی میرے ویرانو کسے لوڑ دی تھوڑنا دی او بہن تیرے وستی دعا کر دیئے کدے خدا تینوں بھی توفیق دے وے تے بہن کے لیے دعا کر لیا کر خیر میرا عنوان یہ نہیں ہے میں کہنا چاہتا ہوں سارے جگ دیاں پہنا دیاں شانہ ایک پاسے زینب دی شان ایک پاسے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے تلوار لے لی تاریخ طبری میں یہ بات موجود ہے اور ہمارے ایک جدید دور کے ایک سکولر ہیں مولانا ظفر اللہ شفیق صاحب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے واقعہ کربلا اس میں یہ بات لکھی ہے کہ سیدہ زینب نے رات کے وقت تلوار اٹھا کے لاشوں کا پہرا دینا شروع کر دیا ہوئے ہوئے پہرا دے رہی ہے زہرا دی جائی اچانک دور سے ایک گھوڑے کے دوڑنے کی آواز آئی زہرا دی جائی رستے دے درمیان تلوار تان کے کھڑی ہو گئی آن والے نو کہن دیئے اوے آن والے آئی در نامی نایامی 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 او اگے
نبی پاک دا باغ مسئلہ پہ آئی ادھر نامی رستہ بدل کے نکل جاؤ اے ادھر نہ آمی بندے رب دے اگے ہیں شہزادے ستے باغ نبی دا رنگیا ہویا تے لاشے ہیں شاہاں دے آن والا رکیا نہیں قریب آ گیا آپ نے فرمایا متا قدم گھوڑے دا ایک کسے اتے آوی پیاسے ہیں ندنا دے آن والا رکیا نہیں بلکہ سیدہ زینب دے قریب آ گیا ایک گل سن سوار نے اگوں پرت جواب سنا یا میں تجھ غریب دا باپ ہم بچینی اے تیرا پہراویں آیا زین میں تیرا بابا لیا عرض کر دیا رے ابا جان ہون آ گئے ہو اس وقت کتھے سو بابل پیارے جدوں شمر نے خنجر چلا یا آن والا کہندہ لاش ابا سدھی اکھی ڈیٹھی میرا اصغر گیا ترے آیا اے بیٹی میں بھی تیزاں تیرا نانا نبی بھی سی اسی تے دعا کر رہے سا اللہ میرے بچے حسین نو صبر بھی دے آئی تے اجر بھی عطا کری آپ یقین کرے جب سکینہ نے پانی مانگا جب بچے خیموں میں تڑپنے لگ گئے تو حسین پاک نے سیدہ زینب نے حسین کو کہا حسین ان سے کوئی بات کر کے پانی منگوا لیتے ہیں امام علی مقام کا جواب آج بھی کتب میں موجود ہے آپ حضرات کی داد سننے کے لیے یہ میں جواب دہرانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا زینب ساڑا دادا اگر مکے دیاں سنگلاخ رہتا تے ایڑیاں رگڑے اللہ زمزم دا پانی جاری کر دیا ہے میں اگر نانے دی محبت اور نگاہ نال کوفے نو حکم کراں کربلا نو حکم کراں سارا کربلا اور کوفہ فرات بن جائے لیکن زینب خیال رکھی میں کربلا میں کرامت دکھانے نہیں آیا استقامت دکھانے آیا ہوں میں کرامت دکھانے نہیں آیا میں استقامت دکھانے آیا ہوں حسین اگر چاہتے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے جو نہیں اٹھا سکتا وہ نیچے رکھے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے یقین ہے نا آپ کا وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے میرا حسین باغ آپ بولے میرا حسین باغ جنت کا پھول ہے جس کے لیے حضور نے دنیا میں اور کون ہے مولا حسین کے سوا جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے جس کے لیے حضور کے اللہ اکبر یہ رات گزری سرکار کے خاندان پہ قیامت تھی یہ رات صبح نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے رسیاں والے آ گئے تے سنگلاں والے آ گئے 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جنگ نہیں ہوئی یہ بلوہ تھا بلوہ جنگ ہوتی تو حسین پاک کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو جانی تھی انہاں بیبیاں نال کیڑیاں دشمنی بچیاں نال کیڑیاں دشمنیاں بیماراں نال کیڑیاں دشمنیاں آج بھی اقوام متحدہ کا
قانون موجود ہے کہ لڑائی مردوں کے ساتھ ہوگی جو ہتھیار اٹھائیں گے، عورتوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائیں گی، بچوں کے ساتھ نہیں کی جائے گی، اور جناب والا بیماروں کے ساتھ نہیں کی جائے گی، ان کی عبادت گاہیں نہیں برباد کی جائیں گی، ان کی فصلیں نہیں کاٹی جائیں گی، ان کے گھر مسمار نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اصول مدینے کے تاجدار نے 1400 سال پہلے وضع فرمائے۔ آپ نے جنگ کے اصول بتائے، جنگ کے قوانین مرتب کیے، انہی قوانین پہ آج UN کا آئین موجود ہے، اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عاشورے والے دن جب تمام نوجوان چلیں گئے، پھر بیویوں کے ساتھ کون سی دشمنی تھی؟ یہ جنگ نہیں تھی، یہ بلوہ تھا، یہ ناانصافی تھی، یہ ظلم تھا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی آپ فرماتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ آگے ظالم انہوں نے رسیاں نال بن کے بیبیاں نو اٹھاں دیاں ننگیاں پیٹھاں سے سوار کر دیتا، پردے دار بیبیاں قیدی بن گئیاں، تے امام زین العابدین دے ہتھاں چتکڑیاں پہ گئیاں، پیراں بیڑیاں پہ گئیاں۔ میں بڑا محتاط جیا لفظ بول رہا، بڑا محتاط جیا لفظ بول رہا، جنہوں امام دے خاندان تے دو چار آنسو نصیب نہ ہومن، میں گلی گلی کوچا کوچا انہوں کہہ رہا ہوں، جاون تے جا کے اپنی قسمت تے آنسو بہامن۔ ایک ایسی آنکھاں نے جڑیاں بچیاں دے نا تے رونیاں نے، بچیاں دے نا تے رونیاں، لیکن انہوں حسین دے بچیاں تے دو چار آنسو نصیب نہیں ہوئے۔ دائیں بائیں نہ تکو، ذرا گردن جھکا لو، رون والی شکل بنا لو، قیامت والے دن رب نو آکھاں گے مولا سانو اپنے بچیاں دا پیار کٹ سی، تیرے محبوب دے نواسے دیاں بچیاں دا پیار زیادہ سی۔ آپ کے گلے میں جو توق ڈالا گیا، ہتھکڑیاں ہی پا دیندے تھے کافی سن، بیڑیاں ہی لا دیندے تھے کافی سن، اس غریب بیمار نے کڑے پاسے نس کے جانا سی، لیکن ظالمہ نے ایک توق گلے چ پایا۔ میرا زین العابدین کربلا تو شام تک ایویں چلے آؤ جویں بندہ رکوع میں چوندا ہے، بار بار آپ بیٹھ جاتے تھے، ایک ظالم چابک لے کے آپ کو مارتا تھا، آپ پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر چلتے تھے، پھر دو قدم چل کے پھر بیٹھ جاتے تھے۔ گوگل کریں، میپ کریں، کہاں کربلا، کہاں دمشق۔ آپ رکوع کی حالت میں چلتے گئے، ایک مقام پہ جب یہ گزرنے لگے، آخری نگاہیں ان کی کربلا کے میدان میں پڑی، ہر طرف عزیزوں کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرے نظر آئے۔ اے رسم جہاں نہ کہ دفن تو پہلے نہیں، لاش تو اٹھ دی بہنے نہیں، سنیا پوچھے قاتل تو میں ویر دے کرنے بہنے۔ حیران میں کیویں چپ کر گئی ایک کلمے والی سینے، اے گل کر پھر شام گئی میری قسمت ویر حسین۔ نوجوانوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے گئے، اگے اگے امام علی مقام کا سر، پیچھے پیچھے نوجوانوں کے کٹے سر۔ کیا بات ہے، کسی شاعر نے کیا خوب جملہ لکھا، کہتا ہے جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے جھکانا چاہا تھا، جس سر کو دشمنوں نے شکست تو دیکھیے، اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ اگے اگے حسین دا سر ہے، پیچھے پیچھے جوانہ دے سر نے، اے لٹیا پٹیا قافلہ چلدا جا رہا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ امام زین العابدین دیاں نظراں امام علی مقام دے کٹے سر دے پیاں، آپ دا سر
خاندان دیاں بیبیاں دی طرف ہے، اکھاں آپ دیاں کھلیاں ہوئیاں نے، آپ دا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ سجاد ہاتھ بن کے قریب آ کے کھڑا ہو کے کہندا ہے ایک نہ ہتھاں نال سلام کرو، میری ہتھیاں زنجیر اے ناراض نہ ہونا، قبلہ کعبہ تنڈا بچڑایا پہ اسیر۔ آواز آئی سر پاک وچوں بیٹا اللہ دی تقدیر اے خیال رکھیوں دے پردے دا تنڈے نال مڑی ہمشیر۔ جہاں سے یہ قافلہ گزرتا ہے شمر شور ڈالتا ہے، او لوگو باغی آ گئے، او باغی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حلب موصل کے قریب سے، یہ عراق کا شہر ہے، یہاں سے یہ قافلہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے نان مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہائے ہائے جا رہا ہے۔ یا زبان پہ درود ہے یا زبان پہ قرآن ہے۔ ہائے ہائے، یہ حدیث پاک میں نے شاید پہلے سنائی ہے۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں پہ خاموشی بنتی تھی، ذرا سوچ لیں، سوچ لیں، خاموشی بنتی تھی یہاں پہ جس پہ آپ خاموش رہ گئے۔ میں نے آپ کو عرض کیا اے توانو کس آکھیا ہے چپ رہن نال بندہ وڈا ہوندا ہے؟ نہ، کسی اور پاسے جا کے بندہ چپ رہن نال بچدا ہے۔ خدا رسول کی بات ہو، قرآن کی، حسین کی بات ہو تو چپ رہنے سے سرداری نہیں ملتی، حسین کے نام پہ بولنے سے سرداری ملتی ہے۔ بولا کرے، آپ بولیں گے حضور کے نام پہ، حضور کی آل کے نام پہ، میں گارنٹی دیتا ہوں حضور اور حضور کی آل قبر میں آپ کے حق میں بولیں گے، قیامت میں یہ لجپال بولیں گے۔ یہ تے پتھر مارن والیاں بھی دعاواں دیندے تے بولن والیاں خالی جان دین گے، وہ کیا ہو گیا جی؟ بولیا کرو یار، خوشی سے بولا کریں۔ حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی آل اور ایک قرآن۔ یہاں تک تو آپ نے علماء سے بات سنی ہوگی، لیکن حدیث کے الفاظ یہاں پہ ختم نہیں ہوتے، بلکہ آگے سرکار نے فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، میری آل دنیا میں قرآن سے جدا نہیں ہوگی، قرآن میری آل سے جدا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حوض کوثر پہ ممبر بچھ جائے گا، مصطفیٰ اپنے پیاسے غلاموں کو کوثر کے بھر بھر جام پلا رہا ہوگا اور لوگ آ رہے ہوں گے، اس دوران میری آل بھی حوض کوثر پہ آئے گی، اس حال میں آئے گی، آگے آگے قرآن ہوگا، پیچھے پیچھے علی ہوگا، آگے آگے قرآن ہوگا، پیچھے پیچھے حسن ہوگا، حسین ہوگا، زہرا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، حضور نے فرمایا میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہاں، سینہ چرتا ہے اس بات پہ کہ آج 1450 سال بعد ہم نوری مسجد میں بیٹھ کے یہ باتیں یاد کر رہے ہیں۔ انہاں ظالماں نوں یہ گلاں کیوں یاد نہیں آئیں؟ انہاں ظالماں نوں یہ گلاں کیوں نہیں یاد آئیاں؟ انہوں نے حسین پاک نوں تڑپایا، ایک مقام سے یہ قافلہ گزرا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، دائیں بائیں کناروں پہ لوگ تماشائی کھڑے ہیں، شمر چیخیں مار رہا ہے، او لوگوں تماشا تکو، او باغی جا رہے جے۔ ایک ان میں بوڑھی ضعیف العمر خاتون کھڑی ہے جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ، اور بغل کے نیچے اس بوڑھی نے 2-4 روٹیوں کے ٹکڑے کپڑوں میں لپیٹ کے اٹھا رکھے ہیں۔ جب یہ قافلہ وہاں سے گزرنے لگا، اس ضعیف العمر نے آواز لگائی، او قافلے والوں رک جاؤ۔ شمر کہتا ہے بوڑھی کیا بات ہے؟ اماں آخدیے میں سنیا ہے قیدی جا رہے ہیں تے قیدیاں دی خدمت کری ہیں تے بڑا اجر مل رہا ہے۔ بوڑھی اے نہیں جان دی کتنی شان والے قیدی نے، کتھے دے قیدی نے۔ شمر کہندا بوڑھی اے چر نہ لائیں، جلدی کرتے دے لے۔ بوڑھی دودھ دا پیالہ لے کے امام زین العابدین دے قریب آئی تے آ کے آدھیے وے میرے قیدی پترا، اے میری بکری نے دودھ دیتا ہے، لے کے آئیاں
دو چار ٹکڑے روٹیاں دے قبول کر لو، میں جاننی ہاں تسی بندے چوکھے ہو، اے چھوٹا جہا معاملہ تمہانوں پورا نہیں آئے گا، لیکن میری اتنی مہمانی قبول کرے ہو۔ زین العابدین کہندے نے اماں اکھا نال میں میرے گلے تو کے ہتھاں چتکڑیاں تے بیڑیاں نے، اے پھپھی میری سواری تے بیٹھی ہے، انہوں دے لے۔ بڑھی کھونڈی ٹیک دیاں سیدہ زینب دی سواری دے قریب آ کے آ دیئے، اے وے میری قیدی تیئے، اے لالا۔ سیدہ نے جھکت دودھا پیالہ پکڑیا، دو چار روٹیاں دے ٹکڑے پکڑ کے اماں دا شکریہ ادا کیتا، تے اماں کہندی ہے میری تیئے ناراض نہ ہوویں، میں گل پوچھنا چاہنی ہوں تسی کیوں قیدی بن کے جا رہے ہو تے کتھے تے رہن والے ہو؟ سیدہ زینب دے لباں تے مدینے دا نا آیا تے بڈھی دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ بڈھی کہندی ہے شالا وسدا روے میرے نبی دا مدینہ، شالا آباد روے میرے نبی دا شہر مدینہ۔ سیدہ زینب کہندی ہے اماں تسا مدینہ تکیے؟ بڈھی کہندی ہے دھیے تکن دی گل کے پئی کرنی ہے، میں تے نبی دے مدینے کئی سال رہ کے آئی ہوں۔ اماں کتھے رہ کے آئے ہو؟ او خاتون کہندی ہے میں نبی دی بیٹی فاطمہ دی لونڈی رہ کے آئی ہوں۔ ماں دا نا سنیا تے سیدہ دے آنسو تیز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اماں مینوں فاطمہ دی کوئی گل تے سناؤ۔ ماں کہندی ہے میرا پتر جدوں میں زہرا دی نونی سا گھر دے پوچے آپو لاندی سی، برتن آپے مانجدی سی، چاڑو آپے دیندی سی، میرا تے کم سی بچیاں نو کھڈانا، میں تے پورا دن بچیاں نو جھولا دیندی رہندی سا۔ جدوں میں لونڈی سا زہرا دی، اس وقت زہرا دے ترے اولاداں، دو بیٹے ایک بیٹی، بڑے بیٹے دا نام حسن، چھوٹے دا نام حسین، ایک بیٹی سی جدا نام زینب سی۔ اپنا نام سنیا تے زینب دی ہچکی بند گئی۔ ماں کہندی ہے میری بچی ہے تو کیوں رو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا اماں ذرا اکھاں کھول کے پہچان، میں اوہی زینب جنہوں بچپن دے اندر لوریاں دیندی نہیں ہے۔ اس بڈھی دیاں ٹاواں نکل گئیاں، آدھی زینب کے پئی کہنی ہے؟ ایک کے پئی کہندی ہے میں تے دعا کر دی سا اللہ میری شہزادیاں دے نال ملاقات کرائے، میں تے منتا مندی سا سونیے ملیے کس حال وچ ملیے۔ ایک پئی کہنی ہے حسن کتے ہی حسین کتے ہی؟ اماں حسن جنت البقیع میں لیٹا ہوا ہے، ذرا آنکھیں اٹھا کے دیکھیں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا، پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد۔ قرآن پڑھنے سے اور سننے سے اگر آپ کو حسین کی یاد آتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں آتی تو پھر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ خاموش رہیں، جنہیں جنہیں آتی ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد آیا، پڑھا کسی نے قرآن تو حسین یاد آیا۔ سنی جو میں نے اذان تو جوان بیٹے کے مرنے پہ صبر کون کرے، مرا جو کوئی جوان تو حسین یاد۔ حاضری لگوائیں یار، نیاز پیش کریں امام کی بارگاہ میں۔ مرا جو کوئی جوان تو حسین، خدا کرے کہ کسی کا وطن نہ چھوٹے کبھی، ہوئے جو خالی مکان تو حسین یاد آیا۔ سنی جو میں نے اذان تو حسین یاد۔ کربلا کے میدان میں یزید اور حسین کی لڑائی نہیں تھی، یزیدیت اور حسینیت کی لڑائی تھی۔
ایک طرف فکر یزید تھی، ایک طرف فکر حسین تھی، ایک طرف بے نمازی تھا، دوسری طرف نمازی تھا، ایک طرف گانے سن کے تھرکنے والا یزید تھا، ایک طرف قرآن سن کے خوش ہونے والا حسین تھا۔ اگلے جملے تھے گوڑیاں نال نہیں این کر کے، ایک طرف شرابی تھا، دوسری طرف مصطفیٰ کا صحابی تھا۔ ایک طرف ظالم تھا، ایک طرف مظلوم تھا، ایک طرف حقداروں کے حق کھانے والا لعین کتا یزید تھا، ایک طرف حقداروں کو حق دینے والا حسین تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر حسین وہاں پہ بیعت کر لیتے، یزید کو ووٹ دے دیتے تو کیا بگڑتا تھا؟ گورنری بھی ملتی، عہدہ بھی ملتا، پیسے بھی ملتے، بچ بھی جاتے، زندگی بھی پاتے۔ لیکن حسین نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ نبی کا نواسا، علی کا بیٹا، زہرا کا لخت جگر اپنے بچے ذبح کرا سکتا ہے لیکن کسی ظالم کو ووٹ نہیں دے سکتا ہے۔ میں نے پڑھا کتابوں میں کہ یزید گانے بھی سنتا تھا اور بندر بھی نچاتا تھا، فاسق فاجر تھا۔ آج بندر نچان تو گل اگے ٹر گئی ہے۔ آخری گل کر کے جا رہے ہیں، عبداللہ مظہر وارسی اور ایک میسج دے رہا ہے۔ آج نوجوانوں کے موبائلوں کی گیلریاں دیکھیں، آپ کو ننگے مجرے نظر آئیں گے، ننگے مجروں کی ویڈیوز ملیں گی۔ ننگے مجرے تھے بہت پیچھے نہیں گل رہ گئی، یہ زنا کی تصویریں نوجوانوں نے رکھی ہوئی، ویڈیوز رکھی ہوئی، جو اس کا دل چاہے۔ آخری بات کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے قرآن سنیں، دل چاہے زنا کی تصویر دیکھے، وہ بندہ یزیدی فکر کا ترجمان ہے، اور جو موبائل کی گیلری کو پاک کر دے وہ حسینی فکر کا ترجمان۔